اس دوران اپنی ذاتی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے کامنٹ سوشل میڈیا پہ دینا، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن میں جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ دلیل، منطق، ثبوت اور حقائق کو پرکھ کر خوب چھان بین کر کے کیے جانے والے اختلاف کو اسلام نے رحمت کہا ہے، لیکن نفرت، تعصب اور صرف فیشن کے لیے مخالفت کو اتنا ہی ناپسندیدہ اور قابل مذمت بھی قرار دیا گیا ہے۔ کسی کے خلاف زہر اگلنے سے پہلے بغیر ثبوت کچھ لکھنے یا لکھے ہوئے کو آگے بڑھانے سے پہلے بہتر ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے، وہ کس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، تو بہت سے مسائل وہیں حل اور ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن کتنی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ اپنے مہنگے اسمارٹ فون سے سوشل میڈیا استعمال کرنے والا نوجوان ذاتی پسند، ناپسند، محبت اور نفرت میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ہی حفاظت کرنے والے محافظوں کی شہادت پر کمنٹ کرنے سے پہلے ایک منٹ بھی نہیں سوچتا۔ فیک نیوز اور بیانیوں کے بہاؤ میں بہہ جانے والا نوجوان نہ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے اور نہ ہی اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی قربانیوں کا علم رکھتا ہے، نہ وہ تاریخ پڑھنے کا عادی ہے اور نہ ہی ریسرچ کرنے کا۔ بس اس کا سارا علم فیس بک کی کہانیاں ہیں، ٹویٹر ہے یا پھر چند واٹس ایپ گروپ تک محدود ہے۔ اسی نادانی میں وہ اکثر ملک دشمنوں کے ہاتھ میں ایک چابی والا کھلونا بن کر نہ صرف خود شرمندہ ہوتا ہے بلکہ اپنے والدین کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ اس کی ایک مثال سانحہ کوئٹہ میں 6 فوجی افسران کی شہادت پر پھیلایا جانے والا جھوٹ اور زہریلا پروپیگنڈا ہے۔ وطن کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے والوں کے خلاف اس طرح کی نفرت انگیز مہم قابل مذمت ہی نہیں، قابل شرم بھی ہے۔ فیک نیوز کی دوڑ میں اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں، ذرا سوچ تو لو کہ فوج کو کمزور کرنا کس کا مشن ہے، ذرا سوچ تو لو کہ اس ملک کے عوام کو اپنی ہی فوج کے سامنے کھڑا کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا، ذرا سوچ تو لو کہ جنرل سرفراز اور ان کے ساتھیوں نے شہادت سے سرفراز ہو کر کس کا فرض پورا کیا ہے، سوچ تو لو کہ پاک افواج کے جوان تو اپنی جانیں دے کر اس ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، پھر تم کس کی جنگ لڑ رہے ہو، ذرا سوچ تو لو کہ پاک فوج کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بن کر تم کس کی خدمت کر رہے ہو، سوچ تو لو کہ فوج کو کمزور کرنے کا ایجنڈا کیا کسی محب وطن پاکستانی کا ہو سکتا ہے۔ بھائی سوچ تو لو کہ تمہارے جانے انجانے میں لکھے یا شیئر کیے گئے شک کا ایک لفظ اس شہید کے اہل خانہ پر کیا قیامت برپا کرتا ہے۔ سوچ تو لو کہ ہاتھوں سے دی ہوئی گرہ پھر منہ سے کھولنی پڑتی ہے، تو کیا ہم کسی منفی مہم کا حصہ بننے سے پہلے اتنا سا بھی نہیں سوچ سکتے؟ ویسے سوچنا تو ہر غلط کام کرنے سے پہلے چاہیے،